پیج نمبر ہے 18. اس میں ہم لوگ اب پڑھیں گے یہ جیسے مکہ میں جو ایک نظام زندگی ہوا کرتا تھا یا وہاں کی جیسے یہ سینری میں زیادہ پہاڑ تھے اور کھجوریں وغیرہ، یہ سارا وہاں کا ایریا دکھایا جا رہا ہے اس پکچر میں. اور نیکسٹ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے. ایمن ساتھ رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ گئے. وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ واپس جاتے ہوئے سفر کے دوران حضرت آمنہ بیمار ہو کر انتقال کر گئیں. جی بچوں، ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب تک پرورش پانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس گئے ہیں. تو وہاں پہ اس ٹائم ان کی 6 سال کے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اس ٹائم وہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے گئے ہیں. تو وہاں پہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہاں پہ قیام کے بعد حضرت آمنہ جو ہے وہ بیمار ہو گئیں اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں حضرت آمنہ. نیکسٹ ہے ہمارا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت آمنہ کی خادمہ ایمن آپ وسلم کو آپ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے پاس لے آئیں. دادا نے اپنے چہیتے مرحوم بیٹے حضرت عبداللہ کی اکلوتی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری خوشی سے قبول کی اور بڑی محبت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال. نیکسٹ ہے کہ حضرت عبدالمطلب اپنے کم سن یعنی چھوٹے پوتے کے صبر اور عقل مندی سے متاثر تھے. اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. ابھی حضرت عبدالمطلب کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال گزرے تھے کہ وہ بھی انتقال کر گئے. دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر رہنے لگے. جی، والدہ کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ ان کے دادا نے کی. اور پھر اس کے بعد ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد ان کی جو پرورش تھی وہ آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی. ٹھیک ہے، 2 سال ابھی انہوں نے اپنے اس کے ساتھ دادا کے ساتھ گزارے تھے کہ اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گزارے اور انہوں نے ان کی جو پرورش کی ذمہ داری تھی وہ انہیں ان کی اٹھائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے گھر میں رہنے لگے. جب ہم لوگ پیج نمبر 19 کے اوپر ریڈنگ کر رہے ہیں، ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی کچھ اور باتیں. اب ہم لوگ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا بچپن کیسا گزرا. بچپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی پسند نہ کیا. جب لوگ دولت جمع کرتے اور غریبوں کا مذاق اڑاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا. اب یہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے جب انہوں نے کیا دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں لیکن آپ کو ایسی یہ باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں. وہ لوگ جو ہے دولت جمع کر رہے ہوتے تھے، غریبوں کا مذاق اڑانا اور ایک دوسرے کو مطلب جو اس طرح سے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سمجھدار تھے، نہ عام بچوں کی طرح کھیلے، نہ اپنے کاموں میں لاپرواہی برتی. اپنے چچا کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کرتے اور یعنی بھیڑ بکریاں سنبھالتے، ریوڑ کی نگرانی یعنی ان کی بھیڑ بکریوں کو سنبھالتے اور ان کی دیکھ بھال کے کام میں شریک رہتے. وقت ضائع نہ کرتے، کسی فضول بات یا لڑائی جھگڑے کے قریب بھی نہ جاتے. کبھی منہ سے کوئی برا لفظ نہیں نکالا. جو بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میل جول کرتا یعنی ملاقات کرتا ان سے بہت محبت کرنے لگتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی اپنے ایمانداری اور سچائی کے لیے مشہور ہو گئے تھے. اپنے اور غیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بچپن کی باتیں ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچپن ہی سے سمجھدار تھے. انہوں نے عام بچوں کی طرح کبھی نہیں کھیلا، نہ کبھی کوئی کسی کو تنگ کیا یا کوئی ایسے برا کام نہیں کیا، نہ کوئی
کبھی انہوں نے برا منہ سے ایسا لفظ نکالا ہو کہ جس سے دوسرے بندوں کی توہین ہو، کبھی انہوں نے یا کسی کو مذاق اڑایا یا کسی کو برا بھلا کہا، ایسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا۔ وہ اپنے ٹائم کی بہت قدر کرتے تھے، انہوں نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، ہمیشہ اپنے ٹائم پر کام کرتے تھے اور اپنے چچا کی بھی کام میں مدد کرتے تھے۔ ان کی جو بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں اس کو بھی وہ پالا کرتے تھے، ان کی بھی اپنے چچا کی بھیڑ بکریاں پالنے میں ان کی ہیلپ کرتے تھے۔ کبھی لڑائی جھگڑے کے بھی قریب وہ نہیں گئے، اور جو اس ٹائم کے لوگ تھے، جو بھی آپ لوگوں سے ملاقات کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اور آپ کا بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صادق اور امین تھے، یعنی سچے تھے کہ مطلب آپ لوگوں کی اچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اچھائی تھی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، ٹھیک ہے۔ بچپن ہی سے یعنی کہ سچائی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ان کی ایمانداری کی وجہ تھی، یعنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے وہ مشہور تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کوئی ایسی برائی کی، نہ کچھ۔ ماشاء اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے بہت ہی اخلاق میں بھی اور ہر شخصیت ایک کامل تھی، بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کامل تھی۔ اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگے ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محض اس لیے ناراض ہو رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے دور رہتے ہیں اور بتوں کی پرستش نہیں کرتے، پرستش یعنی بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں ڈرتی تھیں کہ کہیں یہ بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے سب کے کہنے پر بتوں کے نزدیک چلے تو گئے، لیکن پھر کہا مجھے لگ رہا ہے میں نے غلطی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بھی میں کسی بت کے قریب جاتا تو میرے پیچھے آدمی کی شکل میں کوئی آتا اور اونچی آواز میں کہتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اسی طرح بتوں کی پوجا کے موقع پر بھی بعض اوقات لوگ بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے اور ان کا گوشت کھاتے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی قربانی کا گوشت نہیں کھایا۔ جی، اس ٹاپک میں بتایا جا رہا ہے کہ جو حضرت وسلم کے تھے چچا اور پھوپھیاں تھیں بیچ میں، ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں تھے، مطلب وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ آپ سے ناراض ہوا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے اور ان سے دور رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بت ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے کہنے پر جو ہے وہ کے قریب گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی غلطی کی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہتے کہ میں اگر ان کے قریب جانے لگتا تو مجھے ایسے کوئی آدمی کی شکل میں، مطلب ایسے فیل ہوتا کہ کوئی شخص کوئی آدمی کی شکل میں ہے، کوئی جو میں ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ نہ لگانا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح، اور اس جو وقت کے جو لوگ تھے قربانیاں کرتے تھے، تو جو جانور تھے اس پر وہ ان بتوں کا نام لے کر وہ جانور قربان کرتے تھے۔ اب جیسے مسلمان تو ہے نا، اللہ کا نام لے کر اپنی قربانی کرتے ہیں، تو اس ٹائم جو لوگ تھے وہ بتوں کا نام لے کر اپنی قربانی کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، اپنے یعنی بتوں کے نام پر وہ قربانی دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی ان کا گوشت کھایا اور نہ کبھی ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل ترین نمونہ تھے۔ مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ تمام انسانیت کے لیے اسوہ کامل ہے، ایک کمپلیٹ نمونہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر کی پیروی کریں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو کریں، اور جن سے باز رہنے کا حکم دیا ہے اس سے باز رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجا، تاکہ آپ تمام انسانیت کی ہدایت کریں۔ تو اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کامل ترین نمونہ ہیں، تو ہم لوگ ان کی باتوں پر عمل کریں
اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ نیکی کے کاموں کی طرف ہمارا ذہن زیادہ تر مائل رہے۔ اللہ